خوش آمدید۔ آئیے آج ہم ایک مختصر لیکن بہت طاقتور روحانی وظیفے کی گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ ہم اس کے ہر حصے کو، ہر لفظ کو الگ الگ کر کے دیکھیں گے تاکہ اس کے اصل مفہوم اور حکمت تک پہنچ سکیں۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہماری آج کی بات کا مرکز ہے یہ عبارت۔ دیکھنے میں تو یہ بہت سادہ لگتی ہے نا؟ لیکن اس میں اللہ کے دو بہت ہی خوبصورت نام ہیں، عمل کا ایک خاص طریقہ ہے اور ایک بہت ہی اہم سہولت چھپی ہوئی ہے۔ چلیں ان سب کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے آئیے اس دعا کے بالکل دل پر یعنی اس کی روح پر توجہ دیتے ہیں۔ اللہ کے وہ دو مقدس نام جو اس میں شامل ہیں، آخر ان ناموں کا انتخاب ہی کیوں کیا گیا؟ پہلا نام ہے یا فتاح۔ اب یہ لفظ نکلا ہے فتح سے، جس کا مطلب ہے کھولنا یا جیتنا۔ تو جب ہم اللہ کو اس نام سے پکارتے ہیں تو ہم دراصل کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ الفتاح کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے۔ اور یہ صرف چابی سے تالا کھولنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ رزق کے بند دروازے ہوں، کامیابی کی رکی ہوئی راہیں ہوں یا پھر رحمت کے خزانے، سب کچھ کھولنے والا۔ سچ پوچھیں تو یہ نام مایوسی میں امید کی سب سے بڑی روشنی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے نام کی طرف، یا کریمو۔ اگر الفتاح دروازے کھولنے والا ہے تو الکریم ان دروازوں کے پیچھے سے عطا کیا کرتا ہے۔ آئیے ذرا اس کی سخاوت کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ الکریم کی شان تو دیکھیے، وہ بے حد سخی ہے۔ اس کی عطا صرف دینے تک نہیں رکتی، بلکہ وہ عزت اور فراوانی سے نوازتا ہے، اور اکثر تو بنا مانگے ہی دے دیتا ہے۔ یہ سخاوت کی وہ بلند ترین شکل ہے جسے کسی شرط کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان خوبصورت ناموں کے معنی تو ہم نے جان لیے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس وظیفے پر عمل کیسے کرنا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا ہدایت دی گئی ہے۔ اس ہدایت میں دو لفظ بہت اہم ہیں، سارا دن اور کثرت سے۔ یہ لفظ ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی خاص وقت کی عبادت نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کے ساتھ ایک مسلسل تعلق کی دعوت ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بہت سادہ۔ سارا دن کا مطلب ہے کوئی ٹائم فکس نہیں، صبح ہو شام ہو، کام کرتے ہوئے جب بھی یاد آ جائے۔ اور کثرت سے کا مطلب ہے کہ کوئی گنتی نہیں، کوئی تعداد مقرر نہیں، جتنا زیادہ ہو سکے بس پڑھتے رہیں۔ یہی چیز اسے ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بنا دیتی ہے۔ چلیں اب ہم اس ہدایت کے آخری اور شاید سب سے دلچسپ پہلو کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے پڑھنے والے کی حالت کے بارے میں۔ ہدایت کا یہ جو آخری حصہ ہے نا، یہ شاید سب سے ضروری ہے، کیونکہ یہ اس عمل کی سب سے بڑی خوبصورتی کو سامنے لاتا ہے، اس کی آسانی اور یہ کہ یہ ہر کسی کی پہنچ میں ہے۔ یہاں پر بات بالکل صاف کر دی گئی ہے، وضو ہو یا نہ ہو اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، وضو کی شرط کو ہٹا کر اس عمل کو ہر انسان کے لیے، ہر حال میں اور ہر لمحے کے لیے ممکن بنا دیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے نا؟ تو ہم نے ناموں کے معنی دیکھ لیے، عمل کا طریقہ بھی سمجھ لیا اور اس کی آسانی پر بھی بات کر لی۔ اب ان سارے حصوں کو ذرا جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ اس پوری ہدایت کا اصل جوہر، اس کا ایسنس کیا ہے۔ یہ جو آسانی ہے، یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ سے تعلق کا راستہ اتنا آسان بنا دیا جائے تو یہ اس کی رحمت اور اس کی سخاوت کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور یہ ہماری زندگی میں اس کے ساتھ مسلسل جڑے رہنے کی اہمیت پر کیسے زور دیتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔